بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الشرکت، یہ کتاب ہے شرکت کے بیان میں۔ شرکت کا لغوی معنی ہے شریک ہونا، اور اصطلاحی معنی ایسا عقد جو ایسے دو آدمیوں کے درمیان ہو جو اصل اور نفع میں شریک ہوں۔ شرکت کا لغوی معنی شریک ہونا، اور اصطلاحی معنی عقد بین المتشارکین فی الاصل والربح، ایسا عقد جو دو ایسے آدمیوں کے درمیان ہو جو اصل اور نفع میں شریک ہوں۔ الشرکت علی ضربین، شرکت دو قسم پر ہے، شرکت املاک و شرکت عقود۔ شرکت املاک اور شرکت عقود۔ فشرکت الاملاک العین، شرکت املاک عین ہے، یرثھا رجلان کہ جس کے وارث ہوں دو آدمی، او یشتریانھا یا اس کو وہ دونوں خرید لیں، فلا یجوز لاحدہما تو جائز نہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے، ان یتصرف فی نصیب الآخر کہ تصرف کرے دوسرے کے حصے میں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ، وکل واحد منہما اور ان میں سے ہر ایک، فی نصیب صاحبہ اپنے ساتھی کے حصے میں، کالاجنبی اجنبی کی طرح ہوتا ہے۔ شرکت کی دو قسمیں ہیں، شرکت املاک اور شرکت عقود۔ شرکت املاک یہ ہے کہ ایک چیز کے دونوں اکٹھے وارث ہو جائیں یا ایک چیز کو دونوں اکٹھے خرید لیں۔ حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بغیر اجازت کے اپنے دوسرے ساتھی کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا، ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہوتا ہے۔ شرکت کی دو قسمیں ہیں، شرکت املاک اور شرکت عقود۔ شرکت املاک یہ ہے کہ ایک چیز ہو جس کے دونوں اکٹھے وارث ہو جائیں یا ایک چیز ہو جس کو دونوں اکٹھے خرید لیں۔ حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے ساتھی کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو، ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہوتا ہے۔ والضرب الثانی اور دوسری قسم شرکت العقود، شرکت عقود ہے، وہی علی اربعۃ اوجہ اور وہ چار قسم پر ہے، مفاوضۃ وعنان وشرکت الوجوہ۔ مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت وجوہ۔ فاما شرکت المفاوضۃ، بہرحال شرکت مفاوضہ، فہی ان یشترک الرجلان، پس یہ ہے کہ دونوں شریک ہو جائیں، دو مرد شریک ہو جائیں، فیتساویان فی مالہما وتصرفہما ودینہما، پس دونوں برابر ہو جائیں اپنے مال میں اور اپنے تصرف میں اور اپنے دین میں۔ فیجوز، پس جائز ہے، بین الحرین، ایسے دو آزاد آدمیوں کے درمیان، المسلمین البالغین العاقلین، جو دونوں مسلمان ہوں، دونوں بالغ ہوں، دونوں عاقل ہوں۔ ولا یجوز بین الحر والمملوک، اور جائز نہیں ہے آزاد اور غلام کے درمیان، ولا بین الصبی والبالغ، اور نہ بچے اور بالغ کے درمیان، ولا بین المسلم والکافر، اور نہ مسلمان اور کافر کے درمیان۔ شرکت کی دوسری قسم شرکت عقود ہے، اس کی چار قسمیں ہیں، شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت وجوہ اور شرکت صنائع۔ شرکت عقود کی چار قسمیں ہیں، شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت وجوہ اور شرکت صنائع۔ شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دو آدمی شریک ہو جائیں، وہ دونوں مال میں، تصرف میں اور دین میں برابر ہوں، لہذا یہ شرکت مفاوضہ ایسے دو آزاد آدمیوں کے درمیان ہوگی جو دونوں مسلمان ہوں، دونوں بالغ ہوں، دونوں عاقل ہوں۔ شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دو آدمی شریک ہو جائیں، ان دونوں کا مال، تصرف اور دین سب برابر ہوں، یہ دو ایسے آزاد آدمیوں کے درمیان ہوگی جو دونوں مسلمان بھی ہوں، دونوں بالغ بھی ہوں، دونوں عاقل بھی ہوں، لہذا آزاد اور غلام میں شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں آزاد نہیں ہیں۔ بچے اور بالغ میں شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں بالغ نہیں ہیں۔ مسلمان اور کافر میں شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں مسلمان نہیں ہیں۔ آزاد اور غلام میں شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں آزاد نہیں ہیں۔ بچے اور بالغ میں شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں بالغ نہیں ہیں۔ مسلمان اور کافر میں شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں مسلمان نہیں ہیں۔ وتنعقد، اور یہ شرکت مفاوضہ منعقد ہوتی ہے، علی الوکالۃ والکفالۃ، وکالت اور کفالت پر، وما یشتریہ کل واحد منہما، اور وہ چیز کہ جس کو خریدے ان دونوں میں سے ہر ایک، یکون علی الشرکۃ تو وہ شرکت پر ہوگی، الا طعام اہلہ
مگر اپنے گھر والوں کا کھانا، وکسوتہم اور ان کے کپڑے، وما یلزم کل واحد اور وہ چیز جو لازم ہو ان میں سے ہر ایک پر، من الدیون دیون میں سے، بدلا عما یصح فیہ الاشتراک بطور عوض کے اس چیز سے کہ جس میں صحیح ہو شرکت، فالآخر ضامن لہ تو دوسرا اس کا ضامن ہوگا، فإن ورث احدہما پس اگر وارث ہو ان میں سے ایک، مالاً ایسے مال کا، مما تصح فیہ الشرکت جس میں شرکت صحیح ہے، او وہب لہ یا اس کو ہبہ کیا گیا، ووصل الی یدہ اور پہنچا اس کے قبضے تک، بطلت المفاوضۃ مفاوضہ باطل ہو جائے گی، وصارت الشرکۃ عنانا اور شرکت عنان بن جائے گی۔ شرکت مفاوضہ وکالت اور کفالت پر منعقد ہوتی ہے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو کچھ خریدے گا، دونوں شریک ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی اپنے گھر والوں کا کھانا خریدتا ہے یا ان کے کپڑے خریدتا ہے تو اس میں شرکت نہیں ہوگی۔ ان دونوں میں سے کسی پر بھی کوئی ایسا دین لازم ہو جس کے بدلے میں انہیں ایسی چیز حاصل ہو جس میں شرکت صحیح ہوتی ہے تو دوسرا اس کا ضامن ہوگا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی ایسے مال کا وارث ہوتا ہے جس میں شرکت جو ہے وہ صحیح ہے، یا اس کو ہبہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے قبضے تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی اور یہ شرکت عنان بن جائے گی۔ تو شرکت مفاوضہ وکالت اور کفالت پر منعقد ہوتی ہے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے جو کچھ خریدے گا اس میں دونوں شریک ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کا کھانا خریدتا ہے یا کپڑے خریدتا ہے تو اس میں شرکت نہیں ہوگی۔ ان دونوں میں سے کسی پر بھی کوئی ایسا دین لازم ہو اور بدلے میں کوئی ایسی چیز حاصل ہو اس دین کے بدلہ میں کہ جس میں شرکت صحیح ہوتی ہے تو دوسرا اس کا ضامن ہوگا دین کا، دوسرے سے بھی دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسے مال کا وارث ہو جاتا ہے جس میں شرکت صحیح ہے، یا کسی ایک کو اس طرح کا مال ہبہ ہو جاتا ہے اور وہ قبضہ بھی کر لیتا ہے، تو شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی اور یہ شرکت عنان بن جائے گی۔ ولا تنعقد اور منعقد نہیں ہوتی الشرکت شرکت الا بالدراہم والدنانیر مگر دراہم اور دنانیر کے ساتھ، والفلوس النافقۃ اور چلنے والے پیسوں کے ساتھ، ولا يجوز فيما سوى ذلك اور جائز نہیں ہے اس کے ما سوا، الا ان يتعامل الناس به مگر یہ کہ لوگ اس کے ساتھ تعامل کریں، كالتبر والنقرۃ جیسا کہ ڈلی اور والنقرۃ اور چاندی کی ڈلی، فتصح الشرکۃ بہما پس صحیح ہے ان دونوں کے ساتھ شرکت۔ شرکت مفاوضہ ہو یا شرکت عنان ہو، صرف دراہم، دنانیر اور چلنے والے پیسوں کے ساتھ ہی منعقد ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی چیزوں میں یہ شرکت منعقد نہیں ہوتی، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر لوگوں کا اس پر تعامل ہو، لوگ اس پر عمل کرتے ہوں تو پھر اس میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ مثلاً ڈلی ہے چاندی کی، ڈھلی ہوئی یا بغیر ڈھلی ہوئی، تو ان میں جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ تو شرکت مفاوضہ ہو یا شرکت عنان ہو، دراہم، دنانیر اور چلنے والے پیسوں کے ساتھ ہی منعقد ہوتی ہے۔ ان کے ما سوا میں یہ شرکت جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر لوگوں کا تعامل ہو، تعامل ناس ہو، تو پھر اس کے ساتھ بھی شرکت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ڈلی ہے چاندی کی، ڈھلی ہوئی یا بغیر ڈھلی ہوئی، پگھلائی ہوئی یا بغیر پگھلائی ہوئی، تو اس میں اگر شرکت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُوضِ اور اگر ارادہ کریں دونوں سامان کے ساتھ شرکت کا، باع كُلُّ واحد منهما نصف مالہ بیچے ان دونوں میں سے ہر ایک اپنا آدھا مال، بنصف مال الآخر دوسرے کے آدھے مال کے ساتھ، ثم عقد الشرکۃ پھر دونوں عقد کریں شرکت کا۔ اگر سامان میں شرکت کرنی ہے تو ہر ایک اپنا آدھا مال دوسرے کے آدھے مال کے بدلے میں فروخت کر دے اور پھر جو ہے وہ شرکت کا عقد کر سکتے ہیں۔
اگر سامان میں شرکت کرنی ہے تو پھر ہر ایک اپنا آدھا مال دوسرے کے آدھے مال کے بدلے میں فروخت کر دے، پھر وہ دونوں شرکت کا عقد کر لیں۔